اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء ہم پڑھ رہے تھے، اس کی آیت 68 میں ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ کی آیات دکھائی جا رہی ہیں، جیسے سورہ شعراء کے شروع سے ہم سمجھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کے بارے میں سورہ الحدید میں کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ان دونوں کی نسل سے ہی انبیاء کرام آتے رہے، کتابیں آتی رہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کے نزول کے وقت جو بڑے بڑے ادیان تھے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور جد امجد مانتے تھے۔ قریش کا تو سارا وقار، دنیا میں اسٹیٹس ہی اس وجہ سے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے بنائے ہوئے گھر کے متولی ہیں۔ آج بھی دنیا کے تینوں بڑے مذاہب ابراہیم علیہ السلام ہی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ان کے واقعے میں سبھی کے لیے بڑی نشانی اور یاد دہانی ہے، خاص طور پر شرک کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے بات کرنا مشرکین مکہ کے لیے تو کیسی کھلی نشانی تھی، جس کے ذریعے وہ اس واقعے کے پیرائے میں اپنی حالت کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ مکے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی مخالفت کی جو کشمکش چل رہی تھی، اس میں کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی ہر آیت کی طرح ظاہر ہے ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہدایت ہے اس واقعے میں بھی، اور ہر آیت میں۔ آیت 69 میں کہا جاتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ پڑھ کر سناؤ، پڑھو ان کے لیے ان کا حال، علیہم ان پر، نبأ ابراہیم، نبأ خبر کے لیے، بڑی خبر، خاص خبر کہا جاتا ہے، اہم خبر۔ اور یہ بھی کسی نے سمجھا کہ جیسے جس کو انٹرسٹ ہو، جس کے بارے میں ہو کوئی بات، تو وہ اس کے لیے بڑی خبر ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو سناؤ کہا جا رہا ہے ان کے لیے وہ اور خاص خبر ہے، وہ اہم خبر ہے ان کے لیے۔ ان کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، ان کی بات، ان کا واقعہ انہیں سناؤ کہا جا رہا ہے۔ انہیں سناؤ، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جس وقت یہ کہا گیا، بطلو ہے نا واحد کے صیغے میں، تو اکثر یہ سمجھا جاتا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں سنائیں۔ کنہیں سنائیں؟ جن کے سامنے دعوت پیش کر رہے تھے اس وقت کے کفار مکہ، اور بعد میں بھی جن کو آپ دعوت اللہ کی پہنچا رہے ہوں، تو آپ انہیں سنائیں کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے انہیں اللہ کی ہدایت پہنچاؤ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ویسے تو اس وقت کے لیے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، لیکن حکم ہے، حکم پر ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے اللہ کے بندوں تک ہدایت و نصیحت پہنچانا ہی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنانے میں ایک تو یہ حکمت ہے کہ اس بات کی وضاحت ہوتی کہ اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ مذہب ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کا دین بھی وہی تھا۔ سب کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی۔ اہل کتاب سے بات کرنے کی بھی جو حکمت قرآن میں بتائی گئی، کیا ہے وہ کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، سواء کہے تو جیسے کامن ہے، وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ایک جیسی ہے، تمہارے درمیان یکساں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی وہ چیز ہے جو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کامن ہے، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی، وہ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم بھی۔ تو ان کے ذکر کرنے، ان کی بات کرنے، ان کا واقعہ سنانے میں ایک ایسی بڑی حکمت ہے کہ وہ بھی اس بات کو مان لیں۔
اس آیت میں جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، اس پر تو عمل ہونا ہی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہی عمل اس وقت ہم کر بھی رہے ہیں، یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جس کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں. انبیاء کرام میں سے ہر رسول، ہر نبی کے واقعات و حالات میں ہم سب کے لیے بڑی رہنمائی ہے ہی. ہر ایک ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. پھر خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ رسول. پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن ہمارے سامنے ان کے حالات بار بار کیوں رکھتا ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے. انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے آیت 70 دیکھیے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے جو گفتگو کی تھی وہ سنائی گئی. کہا جاتا اذ قالا، جب کہا اس نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کے لیے، وقومہ، اور اپنی قوم کو، اور یعنی اپنی قوم کے لیے، ما تعبدون. ماں یہاں پہ سوالیہ ہے کہ کس چیز کی، تم کیا تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، تم کیا عبادت کرتے ہو. اس آیت کے مفہوم پر غور کرنے سے پہلے اب ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، تو ان کی قوم کا حال تھوڑا سا یاد کر لیں کہ کن حالات میں یہ بات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی قوم میں پیدا ہوئے تھے. ان کا دور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل کا سمجھا جاتا. 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ. عراق کے شہر ار میں آپ کی پیدائش ہوئی. اس شہر کی اس وقت سوچیں کہ آج سے کیسے 4000 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. اس وقت کے خاصی جیسے اسٹیبلش ریاست تھی وہ، جن کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. ان کا باپ خود ریاست کا بڑا عہدیدار تھا. ار کے کتبات میں جو تحقیق کی گئی وہاں کے کھنڈرات سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی. اس سب کی تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا جو ان آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ بس ہم دیکھتے ہیں. تو وہاں کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں. ایک دو نہیں، شریک اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیے ہوئے تھے ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچ رہی تھی. زمینی اشیاء کے بھی بہت سے خدا بنے ہوئے تھے، اور آسمانی تاروں اور سیاروں کے نام پر بھی یہ خدا بنے ہوئے تھے. شہر ار کا بڑا دیوتا جو رب البلد کہلاتا تھا، وہ ننار اس کا نام تھا، یعنی چاند دیوتا تھا. اور دوسرا بڑا شہر جو تھا اسی کے ساتھ اس کا رب البلد جو تھا وہ سورج تھا. طرح بڑے جو ان کے بت تھے وہ سورج اور چاند کے نام پہ. اور ملک کی ساری معیشت، تجارت، حکومت سب اسی دیوتا کے نام پر ہوتی تھی. مذہب کے نام پہ اصل میں جو بگڑے ہوئے مذاہب نے اصل خوب استحصال کیا نا قوموں کا، اس کی وجہ سے مذہب کو بھی لوگوں نے بدنام کیا. لیکن اصل وہ ہوتا تھا، یہ شرک جو اتنے چلتے تھے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا، ان بتوں کے نام پر ہی سب کچھ، ساری معیشت، تجارت، حکومت سب اسی دیوتا کے نام پر ہوتی تھی. وہ اصل ساورین ہے. جیسے ایک اسلامی حکومت ہو تو کہا جائے گا کہ اصل ساورین اللہ تعالیٰ ہے، اصل حکومت اللہ کی ہے. لیکن ان کا کیا تھا کہ وہ جو سب سے بڑا جو دیوتا ان کا ہے، اس کی اصل حکومت چل رہی ہے. اسی کے نام پہ ان کی پوری معیشت، تجارت، حکومت سب چلتی تھی. اب اس سے، اور وہ ہوتا یہ ہے نا کہ پھر وہ جو اس کے بنانے والے ہوں بتوں کے، جو اس کے پجاری ہوں، جن کے رکھوالے ہوں، جو حکومت کرنے ہوں، وہ خوب فائدے سمیٹتے تھے نا. سارے نذرانے ان کی پیٹ میں جا رہے ہوں، جو بھی قوانین اپنی مرضی کے بنا دیں اور اس سے فائدے خود اٹھائیں. ان حالات سے جو پتہ چلتا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا حال بھی اہل مکہ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا. زیادہ برا حال بلکہ نظر آتا ہے. قریش سے بھی زیادہ بتوں کے گرد ان کی دنیا گھوم رہی تھی. کفار مکہ بھی جو اتنی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے، اس کی اصل وجہ یہی تھی نا کہ اس کی وجہ سے ساری ان کی جیسے معیشت اس پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی. ان کا پورا وقار پورے ملک میں، پورے عرب میں ان کا اس کی بنا پر تھا. تو اسی وجہ سے وہ اسلام کی اتنی زیادہ مخالفت کر رہے تھے. اور وہاں پہ بھی شہر ار کی جو ہم بات کر رہے تھے، ان میں بھی بتوں کے نام پر حکمران اور پجاری عوام کو بے وقوف بنا کر خوب فائدے اٹھا رہے تھے. اس قوم سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک گفتگو کا یہاں ذکر ہے. اب وہ سوچیں جس طرح کے لوگ ہوں ان سے تو بات بھی کرنا کتنا مشکل ہو، جو سبھی کچھ سمجھ رہے ہوں، جن سے ساری دنیا ان کی چل رہی ہے. تو وہ کہاں بتوں کے خلاف بات سننے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسول بھیجے وہ کس طرح ہمت سے بات کرتے ہیں.
اور وہی گفتگو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ جو کی وہ بتائی جاتی. اذ قال لأبیہ وقومہ، انہوں نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، یہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، یہ کیا ہے جنہیں تم پوچھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہی مختصر سے جملے میں تبلیغ کی کیسی حکمت نظر آ رہی ہے. کسی کو نصیحت کرنے، کسی کو اس کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے کیسا بہترین انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام خود بھی بتوں کو جانتے ہی تھے، ان کا بے حقیقت ہونا، عبادت کے قطعی لائق نہ ہونا خود سے بتانے کے بجائے سوال کی طرح سامنے رکھتے ہیں. سوال جس سے کیا جائے لازماً اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ضد اور بحث کے لیے کوئی صحیح جواب نہ بھی دے تب بھی سوال جیسے دل پر دستک تو دے دیتا ہے، بعد میں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، بعد میں بھی ذہن انسان کا سوچ سکتا ہے. ان کی قوم کے ساتھ بھی یقیناً یہی ہوا. جب سوال سامنے رکھا گیا ظاہر ہے انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سوال کیا ہے، وہ سوال کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کیوں رہے ہیں. وہ سوال کہ ما تعبدون، تم یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوج رہے ہو. سمجھ سکتے تھے کہ مٹی کے بنے ہوئے بت، نہ سننے نہ دیکھنے والے، نہ کچھ کام آنے والے، وہی بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. تو جواب بھی وہ اس طرح سے دیتے ہیں، یہ بات سمجھ کر. وہ کہتے ہیں آیت 71 دیکھیے، قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، فنظل لہا عاکفین، اور ہمیشہ ہم اس پہ قائم رہنے والے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں. ذلہ جو ہوتا ہے جیسے سائے کو کہتے ہیں نا، اور دن میں ہونے والے کام کے لیے بھی ذلہ کا آتا ہے. دنیا کے جو مشغولیات جو دن میں ہوتی ہیں اس کے لیے جیسے ذلہ کا لفظ. تو فنظلو جب کہیں تو مطلب یہ کہ جیسے ہم لگے رہتے ہیں سارا دن، ہم لگے رہنے والے ہیں اس کے لہا، اس کے لیے. عاکفین کا لفظ عین کاف اکفا سے العکوف کے معنی ہوتے جیسے تعظیماً کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس سے وابستہ رہنا. اعتکاف اسی سے لفظ عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہم جانتے ہیں اس کا مفہوم عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا. تو اسی سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، کہ ہم جیسے اس سب سے کٹ کر ان کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ لگے رہنے والے ہیں. وہ سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں قالوا نعبد، کہ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال جس غرض سے کیا گیا تھا وہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ ان بتوں سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں. انہی کی عبادت کرتے رہنے کے پختہ ارادے کا اظہار نظر آ رہا ہے نا، کہ ہم تو ان سے لگے رہنے والے ہیں، ہم تو انہی کے ہیں کہ لائل ہیں اپنے بتوں کے، ہم تو ان کی عبادت ہی کرتے رہنے والے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے ایسے جواب سے بھی مایوس نہیں ہوتے. یہ تو نہیں سننے والے، یہ تو ہیں بتوں کے شدائی، یہ میری کہاں سننے والے، ڈسکریج نہیں ہوتے. پھر سوالوں ہی کے ذریعے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کو سمجھاتے ہیں. انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بات ایسا نہیں ہوتا کہ جلدی مایوس ہو جائیں، ایک طرح نہیں سمجھتے دوسری طرح، پھر تیسری طرح، پھر چوتھی طرح. قرآن کا بھی یہی انداز ہم سمجھتے رہے ہیں کہ بار بار طریقے سے بات سمجھائی جاتی، ایک طرح سے نہیں سمجھ میں آئے پھر دوسری طرح. انسان کبھی سمجھ بھی سکتا ہی ہے. تو وہی ہم دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بغیر مایوس ہوئے ہمت کے ساتھ جو کام کرنا ہے، کیسے ہی لوگ ہوں، سننے والے کیسے اندھے بہرے بنے ہوئے ہوں، کچھ سننے کے قابل نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن وہ پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انہیں بتاتے ہیں، پھر ان کے سامنے اور سوال رکھتے ہیں. کہتے ہیں قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل، کیا، پھر سوال ہو رہا ہے، پھر غور کریں تو سوچیں ان کی قوم. یسمعونکم، یسمعون کیا وہ سنتے ہیں، یعنی جو بت جن کے تم اتنے عقیدت مند ہو، جن کے سامنے جھکے جا رہے ہو، جن کی عبادت میں لگے ہو، کہ سنتے ہیں کم تمہاری کوئی، وہ تمہاری بات جب تم انہیں پکارو، جب ان سے کچھ مانگو، تم ان سے التجا کرو، کیا وہ کچھ سنتے ہیں؟ وہ کچھ سننے والے تو بھی نظر آ رہے ہیں. اذ، جب، تدعونا، تم پکارتے ہو، ان سے جب دعائیں کرتے ہو، جب ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو، تو کیا وہ کچھ تمہاری سنتے ہیں؟
وہ ان کے سامنے سوال رکھا، اب خود وہ سوچ لیں، یہی بات سوچیں وہ اگر یہ کہتے کہ یہ کیا سننے والے، تو شاید اتنی بات اس پہ وہ غور نہ کرتے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر، لیکن سوال کر کے انہیں خاص طور پہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا کیا وہ سننے والے ہیں؟ اور ظاہر ہے اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو بنانے والے خوب جانتے تھے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اب وہ کیسی بڑی دلیل کے ذریعے، ایک واضح دلیل کے ذریعے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو نہیں سن سکتے، جو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، تم ان کو کیسے، تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ جیسے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے نا، کہی نہیں انہوں نے لیکن خود ہی سمجھ میں آ سکتی تھی، اور کہتے ہیں او یا ینفعونکم، ینفعون نفع دیتے ہیں، تم کو کوئی نفع دیتے ہیں تم کو، یعنی تمہاری دعا کا کوئی جواب تمہیں ملتا ہے، کوئی تمہیں فائدہ وہ پہنچاتے ہیں، رزق پہنچانے والے ہیں تمہیں، کوئی تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی وہ شفا دینے والے ہیں، کوئی نفع تمہیں ان سے پہنچتا ہے؟ وہ سارے سوال ان کے خود ہی ان کے ذہن میں ڈال دیے انہوں نے اپنی قوم کے، اور ینفعونکم، کیا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، اور یضرون، یا ضرر پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی کی عبادت، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے احکامات بجا لانا انسان کس لیے کرتا ہے؟ یا تو اس سے نفع حاصل ہو، یا یہ کہ اگر اس کو نہیں پکارا تو کوئی نقصان ہوگا، اس کے آگے نہیں جھکے تو کوئی نقصان ہوگا۔ کیا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کوئی تمہیں ضرر وہ پہنچا سکتے ہیں، کوئی تمہیں وہ سزا دے سکتے ہیں، کوئی نقصان وہ تمہیں پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں؟ یہ بھی اب وہ خود ہی سوچ لیں، وہ جو خود ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ جن کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے، جو اپنے ہاتھ ہلا تک نہیں سکتے، جو کچھ سوچ نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، کیا وہ کچھ کرتے ہیں؟ کوئی نفع کوئی پہنچاتے ہیں؟ کوئی وہ کچھ تمہارے لیے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نصیحت کرنے کا اندازہ، وہ چاہے اپنے چھوٹے بچوں کو کرنا ہو یا اپنی غلطیوں کے خوب جو عادی ہو جانے والے معمر لوگ ہوں انہیں کوئی کرنا ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ کہ لاجک بتائی جائے، دلیل سے، ریزننگ سے بات ہو کہ کوئی کام کیوں کرنا ہے اور کسی کام کو کیوں چھوڑنا ہے۔ ریزن بتائے بغیر بس ایسا کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کام اگر کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کسی کام کو چھوڑنا ہے تو کیوں چھوڑنا ہے، اس کی وجہ، اس کی ضرورت بتا کر قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے خصوصاً بڑی آسان ہوتا ہے نا پیرنٹس کے لیے، چھوٹے بچے ہی ہیں اپنے، پتہ ہے انہیں آسانی سے یہ کرو، یہ نہیں کرو، یا پھر اور آگے بڑھے تو کوئی دنیا کی ناراضی کا ڈراوا دے دیا، یا اپنے کلچر کی اہمیت ہی بتا دی۔ یہ سب چیزیں کافی نہیں ہو سکتے۔ آج کی دنیا جس طرح ہماری اولادوں کو کھینچ رہی ہے، اس میں کلچر کے باغی بننا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر ہمارے کلچر میں جو دین و مذہب کی روایتیں شامل ہیں، ہم جب کلچر کہیں تو آسانی سے، جیسے جو یعنی ہمارے کلچر سے بیزار ہو رہے ہوں خود ہماری اولادوں میں سے، وہ کس طرح پورے کلچر کو ریجیکٹ کر دینا چاہتے ہیں نا کہ یہ تو آپ لوگوں کی باتیں پرانی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین و مذہب سے۔ حالانکہ کلچر، مسلمان ملک کا جو کلچر بنے اس میں وہ بھی شامل ہی ہوتا ہے نا، دین اور مذہب کی بھی باتیں شامل ہی ہوتی ہیں۔ اب ماں باپ کے اتنے احترام بھی ہمارے کلچر میں ہی ہے، لیکن کیا ہے وہی احکامات ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ میں دین و مذہب شامل نہیں ہے۔ لیکن جب ریجیکٹ کرنے پہ آئیں، جب انہیں ریزننگ ہی نہیں پتا ہے، جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون سا کام ہمیں کیوں کرنا ہے، کون سا کام ہے جو ہمارے رب کا حکم ہے، اور اگر نہ کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اگر ہم اپنے رب کی بندگی پہ قائم رہیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر یہی انہیں معلوم نہ ہو تو کتنی آسانی سے وہ کلچر کے نام پہ سبھی کچھ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، دین و مذہب سبھی کو وہ ڈمپ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کیا نصیحت کس انداز سے کرنا ہے، وہ قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوال سوچنے اور سمجھنے کی کیسی دعوت دینے والے ہیں۔ کیا وہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ اب قوم خود سوچ لے کہ انہیں پکارنے کا کیا فائدہ ہے۔ اَيَنفَعُونَكُمْ، یا فائدہ دیتے ہیں تم کو، او یضرون، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
نہ مانگو تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر کیوں ان کی عبادت کریں؟ یہ خود وہ سوچ لیں۔ وہ خود کے جو بت تھے جن کی وہ بات کر رہے تھے، وہ تو جانتے ہی تھے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت۔ اس کے علاوہ بھی جو شرک بھی آج دنیا میں چل رہے ہوں، خواہ وہ اہل کتاب میں رائج ہوں یا مسلمانوں میں، انسان ذرا سوچیں تو حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو، خواہ پتھر کے بت ہوں یا گزرے ہوئے انبیاء اولیاء یا انسانوں میں سے کوئی بھی۔ زندہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے نا، کتنے پیر و مرشد اس طرح کا بنا لیں، اپنے لیڈر مان لیں کسی کو، اور اس کی اطاعت ایسی ہو جیسے اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ وہ سب کیا ہے، وہ کچھ بھی تو اختیار نہیں رکھتے، کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، وہ یہ واضح کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو اتنی دلیل سے بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ان کی قوم کا جواب کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ 74 دیکھیں۔ قالو، کہا انہوں نے، بل وجدنا، بلکہ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اپنے آبا کو، آبا و اجداد کو، کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، بلکہ کہنے میں ہی کہ بل جس طرح کہہ رہے ہیں، قالو بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا، کہنے میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں تو پتہ ہی ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ بس کیا بات ہے، کس وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہم نے اپنے آبا کو پایا، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، بچپن سے وہ ہوتا آ رہا ہے ہمارے گھروں میں، ہم وہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے بس ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ بس صرف یہ ان کی سب سے بڑی لاجک ہے جس کی وجہ سے وہ اس شرک میں مبتلا ہیں اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ انسانوں کے لیے بڑا ہی آسان ہے نا کہ ایک چیز جو ہمیشہ سے دیکھتے سنتے کرتے رہے ہوں وہی کرتے رہے، اسے چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ قرآن میں کس طرح بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ تمام جو گمراہ لوگ تھے، وہ خواہ مشرکین مکہ ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم ہوں، بلکہ تمام انبیاء کے اقوام کا یہی تھا کہ بڑا اس کو جیسے سینٹیمنٹل ایشو بنا لیتے ہیں نا، دوسروں کو بھی بہکانے کے لیے۔ یہ کوئی ہمارے باپ دادا کوئی غلط کام کر سکتے تھے، ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر اس کے پیچھے انسان لگا رہے، جو بھی وہ کرتے رہے بس ہمیں وہی کرنا ہے، تو کتنا وہ بھٹک سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر جواب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں قالا، کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرأیتم، کیا پس دیکھا تم نے؟ پھر وہ سوال ہی کی طرح بات سامنے رکھتے ہیں۔ رأیتا کر لفظ یاد ہوگا، رأیت الذی پڑھتے ہوئے بھی ہم سمجھتے ہیں نا، یہ دیکھنا صرف ایسا نہیں جیسے ایک جانور بھی دیکھتا ہے یا کوئی ایک چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا، بلکہ وہ بھی کافی شعور سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اصل چیز شعور سے دیکھنا ہوتا ہے نا، سمجھنا، غور کرنا، مشاہدہ کرنا، اس سے نتیجہ نکالنا۔ تو وہ اس طرح کے دیکھنے کی جیسے تلقین کر رہے ہیں، بلکہ پوچھ رہے ہیں، تلقین نہیں کر رہے، وہ تو کہیں بھی سوال کی طرح ہی سامنے رکھتے ہیں۔ افرأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ افرأیتم ما کنتم تعبدون، جو ہو تم عبادت کرتے، یعنی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو دیکھا تم نے؟ اب بات تو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذرا شعور کی آنکھ سے دیکھو، مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، سوچو کن بے جان پتھروں کی عبادت کر رہے ہو۔ لیکن یہ سارا لیکچر دینے کے بجائے چھوٹا سا سوال سامنے رکھ دیا، افرأیتم، کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ما کنتم تعبدون، جن کی تم کرتے ہو، وہ خود غور کر لیں۔ کہتے ہیں انتم، تم، و آباؤکم الاقدمون، اقدمون، اقدمہ، قدمہ سے ہے، اقدمہ کی جمع ہے اقدمون، مانے گزرے ہوئے لوگ، یعنی جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی آبا، ایک تو ماں باپ دادا، پھر اور بھی ان سے پیچھے اجداد جو گزرے، تو تم اور تمہارے آبا و اجداد وہ کس کی بندگی کرتے رہے ہیں، کون کرتا رہا، کون کر رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے، وہ سب دیکھنے کے بجائے یہ دیکھو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہے کیا چیز۔ یعنی اکثر کہنے والے پہ نظر ہوتی ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں عقیدت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اس کی بات جو بھی ہے اس کو مان لینے کو تیار ہونے کے بجائے اب اپنے ہی ماں باپ ہے، ماں باپ سے ظاہر ہے محبت ہے،
ان کی ہر بات کو ہم چاہیں گے کہ وہ صحیح ہی مانی جائے، لیکن اصل ایک عقل مند انسان کا کام کیا ہے، دیکھے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اس میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے وہ تو دیکھے۔ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہو، تباہی کی طرف لے جانے والے راستے پر کوئی ہماری محبوب سے محبوب ہستی بھی لے جانا چاہے تو آنکھ بند کر کے پیچھے چل دینا کیا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا بھی؟ افرائی تم غور کرو، سوچو، اس کو تو دیکھو وہ بات کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو دیکھو وہ عبادت کس کی کر رہے ہیں، بے جان پتھروں کی کوئی عبادت، جو کچھ کام نہیں بنانے والے، جو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچانے والے وہ کرتے رہے ہیں، تو تم اور تمہارے آبا و اجداد کیا کر رہے ہو، کیا عبادت ہو رہی ہے، کیا اس پہ غور کرو، اس کی وہ تلقین کر رہے ہیں، ایک طرح سے کتنا احساس دلا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ پس اِنَّا بے شک ہم وہ عدو دشمن ہے لی میرے لیے، الا مگر رب العالمین سوائے رب العالمین کے لیے، بے شک وہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، نہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں، نہ قوم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ کیا کہا انہوں نے؟ وہ میرے دشمن ہیں، وہ مجھے میرے رب کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، مجھے جہنم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ شرک و نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہر چیز کے بارے میں ہمیں یہی سوچنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز، کوئی کام، کوئی مشغلے، کتنے ہی کوئی خوبصورت اشیاء ہوں، چیزیں ہوں، دلچسپ انٹرٹیننگ چیزیں ہوں، محبوب رشتے تک بھی، دنیا کی زینت کے سارے سامان، انسان کے جیسے دل پسند کوئی کام ہو، لیکن ان کی وجہ سے اگر اپنے رب سے دور ہونے، اس کی نافرمانی کر ڈالنے کا اندیشہ ہو تو انہیں اپنا دشمنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جس کسی کو دنیا میں انسانوں نے اللہ کی برابری کا درجہ دیا وہ آخرت میں تو دشمن ہی بننے والے ہیں۔ سورہ مریم میں آتا ہے، وہاں پہ کہا گیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں۔ دوسرے معبود وہ بنا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ سفارش کر دیں گے، بالکل وہی بات ان کی تھی، بلکہ سورہ مریم میں تو انہی کی بات آ رہی ہے، کفار مکہ کی فرشتوں کو سمجھ لیں کہ وہ کام آ جائیں گے، ان کے نام کے بت بنا لیں کہ وہ کوئی ذریعہ قوت بننے والے ہیں، یا کوئی بھی ہو، کسی انسانوں پہ بھروسے ہوں یا کسی پہ بھی ہوں کہ وہ کام آ جائیں گے ہمارے۔ کہا جاتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ وقت آئے گا جب کہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی جس کی عبادت کر رہے تھے، جن کو سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے اگر ہم ان کے سامنے جھکے رہے، ہم ان کی اطاعت کرتے رہے، وہ تو ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور بلکہ کیا ہوگا، الٹے مخالف ہوں گے، انہی کے مخالف بن جائیں گے۔ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ جو اللہ کے سوا جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے وہ تو ہے ہی اللہ کے خلق، وہ یا آخرت میں دشمن ہوں گے، کیوں ہماری تم نے بندگی کی، ہم وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے، ان کی بندگی کی گئی، یا اگر کوئی خود اپنی بندگی کروانا بھی چاہے تب بھی وہ دشمنی ہے، وہ ہمارا ہی دشمن ہے جو ہم سے اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے۔ تو وہ احساس انہوں نے دلا دیا وہاں پہ کہ تمہارے دشمن ہے، اگر وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام تو قوم ڈیفینسو بھی ہو سکتی تھی، نہ انکاری کر دیں کہ نہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن میرے ہیں کہنے میں انسان کے خود سوچنے اور غور کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ پھر وہ میرے لیے کیا ہے۔ انسانی نفسیات کے مطابق تبلیغ کی حکمت یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ عام معاملات میں بھی آپ دیکھیں آپ کے کہنے کا اثر کس طرح ہوتا ہے نا، کہ یہ چیز اچھی ہے کہنا کہ یہ اچھا ہے وہ خراب ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ جیسے کہیں I love it یا I hate it، یہ جیسے اپنا پیشن کا اظہار کر رہے ہوں، تو نفسیاتی طور پہ کیا ہوتا ہے، دوسرے بھی یہی کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوں، جب ایک بچے کو ایک چیز پسند آ گئی تو سبھی کو وہ پسند آنے لگے گی، وہ سمجھے گا ہاں یہ میرے لیے بھی اچھا ہے۔ سیلس پرسن کے ساتھ تو آپ کو تجربہ ہوتا ہی رہا ہوگا
کہ جو چیز وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہے، جو سیل کرنا چاہ رہا ہے، اس کا قائل کرنے کے لیے اپنا تجربہ بیان کرے گا. کتنے سیلز مین کرتے ہیں نا، یہ چیز میں نے خریدی ہے، یہ ہے میرے پاس، مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے، یہ بہت اچھی چل رہی ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کہنے کے بجائے کہ ایسا کر لو، قرآن پڑھو، سنا کرو، یہ نہ کرو، کہنے کے بجائے اگر اپنا تجربہ، اپنے اوپر اثر آپ صحیح طرح بتائیں تو زیادہ با اثر ہو سکتا ہے. دوسرے بھی سوچ سکتے ہیں اچھا ان کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو مجھے بھی یہ فائدہ پہنچے. کوئی نقصان دہ چیز ہے، اس کا اگر ہم بتائیں ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے تو دوسرا بھی سوچ سکتا ہے، خود ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. غلط کام نہیں کرو کہنے کے بجائے آپ اگر یہ بتائیں کہ آپ خود کیوں اس کام سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کا مخاطب از خود اپنے لیے بھی سوچ سکتا ہے کہ مجھے بھی بچنا ہی چاہیے. وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. ایک خاتون نے اپنا تجربہ بتایا، پڑوس میں بلکہ ہمارے ہوتے تھے، پاکستان میں ان کے والد اسکالر تھے. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے، ان کے والد صاحب نے کبھی ان سے جیسے دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ اب یہ کھانے کے بعد یہ پڑھو، کھانے سے پہلے یہ کرو، سو کے اٹھ کر یہ دعا پڑھو، بلکہ خود ہی مختلف اوقات میں جس طرح جو دعا پڑھنی چاہیے اس کی دعائیں وہ پڑھ لیتے تھے. زور سے پڑھ رہے ہیں، بچے بھی سنیں، بچے بھی ساتھ پڑھ لیں، انہوں نے سیکھ لی دعائیں. کیا بہترین طریقہ تربیت کا، اپنا سامنے کردار کا نمونہ بھی رکھ دیا، اور جو دیکھتے رہے بچپن سے وہ انسان خود ہی کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح خود ہی پسند آ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں زور لگایا جائے. وہ نہیں پڑھی تم نے، ابھی تک وہ دعا نہیں پڑھی، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اس کے بجائے خود پڑھ لینا، خود یاد دلا دینا، وہ بہترین طریقہ ہے. اس طرح کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ بے شک وہ میرے دشمن ہے، اللہ رب العالمین، سوائے رب العالمین کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو خدا تم نے بنا لیے وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہم نے ختم کیا، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہہ کر ہی متعارف کرواتے ہیں کہ، اور آگے بھی جن انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں ان میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ کا تعارف انہی الفاظ میں ہوگا، رب العالمین کہہ کر. گویا اس وقت قریش کو بھی اور ہمیں بھی صرف ان دو الفاظ میں رب العالمین کہنا کیا ہے، دو الفاظ ہے نا، ان میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف اور اس کی بندگی کرنے کی زبردست دلیل بھی آ جاتی ہے. کہ رب کے معنی یاد ہوں گے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا، وہ جہان جس کا ایک ذرہ ہم بھی ہیں، خالق، مالک، پالنہار، سرپرست اور پروردگار ہے. تو پھر ایسے رب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. ہر نماز میں بھی جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، رب العالمین جب ہم کہہ رہے ہیں وہ کیسا رب ہے، مجھ پر اس کی کیا مہربانیاں ہیں، کیسے وہ مجھے پالتا رہا ہے، پال رہا ہے، اس کی قدرتیں کیسی ہیں. اور پھر کیا سوچنے کی ضرورت ہے، میں کیسی ہوں اس کے ساتھ، مجھے کیسا ہونا چاہیے، مجھے کیسی بندگی کرنی چاہیے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ان انبیاء کے واقعات میں یہ تاریخی کہانیاں جو چل رہی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ایمان، توکل، اپنے رب پر بھروسہ، جادوگروں کا فرعون کے مظالم کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے ہو کر رہ جانا. اب ابراہیم علیہ السلام کا کردار، فرعون کیونکہ اپنے آپ کو زمانے کا خدا بنائے بیٹھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے رب العالمین کا تعارف اسی لحاظ سے کروایا. وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والے وہ تھے نا مصری، ان کے لیے جو احرام مصر کی تعمیر کر ڈالنے والوں کے لیے انہوں نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ تمہارا رب اور تم سے پہلے گزرے ہوا کا رب. سورج دیوتا کا اوتار بنا ہوا تھا نا فرعون، تو اس سے انہوں نے فرمایا رب المشرقی والمغربی وما بینہما، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب. یہ تو تھا فرعون کا جو مزاج تھا، اس قوم کا جو مزاج تھا، اس کے لحاظ سے انہوں نے رب العالمین کا تعارف وہاں پہ رکھا. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہ غلطیاں بتانے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے.
کچھ زجر و توبیخ نہیں کرتے بلکہ اپنی بات کرتے ہیں کہ مخاطب خود بھی سوچ لے، خود اپنے رب کے بارے میں سوچ سکے، اپنے رب کو پہچان سکے. لوگوں کی جیسے اصلاح کرنے اور نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ. آیت 78 دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح وہ یہاں پہ پھر اپنی بات سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں الذی، وہ جس نے خلقنی، پیدا کیا مجھے، فہوا، پس وہ یہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا یا ہدایت دیتا ہے. یہ رب العالمین کا تعارف ہو رہا ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ سب میرے دشمن ہیں الا رب العالمین. وہ رب العالمین کیسا ہے؟ الذی، وہ جس نے خلقنی و فہوا یہدین، جو پیدا کرنے والا ہے اور راہ دکھانے والا ہے. راہ دکھانے کا مفہوم ہدایت دینا، یہدین جو ہے ہدایت دینا، راستہ دکھانا، اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو سورہ اعلیٰ میں جیسے آتا ہے الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. ہر شے کو جس نے خلق کیا، پیدا کیا، ایک تو مناسب ترین بنایا اور پھر قدرہ، تقدیر بنائی. قدرہ میں بہت کچھ ہے صرف تقدیر بنانے کے علاوہ بھی، کہ کس طرح اسے مناسب ترین بنانا، سب کچھ اس کے لیے صحیح کرنا. اور پھر فہدا، راستہ دکھایا. راستہ کیسا؟ ہر مخلوق کو جو دکھایا جاتا، جو ہدایت دی جاتی، ہمیشہ سے ویسے انسانوں کی اکثریت اس بات کو تو جانتی ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو قدم قدم پر ہدایت بھی دیتا چلا جاتا ہے. ایک بچہ ہی جب پیدا ہوتے ہی کون ہے جو اسے دودھ پینا سکھاتا ہے؟ کون سی ماں ہے جو اگر بچہ بالکل اس کو خود سے پینا نہ آئے، خود نہ اس کو دودھ لے سکے، تو کوئی سکھا سکتا ہے؟ کوئی بھی اس کو سکھانے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا. کون ہے جو بچے کو پلٹنا، پھر کھسکنا، پھر رینگنا کس طرح ہر مرحلے پر. ابھی 3 مہینے کا ہو رہا ہے، فکر ہو گئی کہ اب پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، پلٹ گیا. پھر ایک دن پھر اب یہ کھسکنے کی آگے کوشش ہو رہی ہے، پھر رینگنے کی خود ہی سے کوشش کر رہا ہے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش شروع کر دی کہ اب کھڑا ہونا ہے. تو کون ہے جو سکھا رہا ہے؟ فہدا، جو ہم نے ہدایت دی. ہر ایک کو ہدایت دے رہا ہے. ایک کو وہ جو بیچ سے نکلنے والے کونپل کو بھی وہی ہدایت دیتا ہے، اس کا کون سا حصہ زمین کو توڑ کے اوپر نکلے، کون سا حصہ زمین کے اندر جا کے پانی لے کر آئے. تو ہر شے کو وہ ہدایت دینے والا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہی ہے جو اپنی پہچان دلوں میں ڈالتا ہے، اپنے رسولوں، اپنی کتابوں کے ذریعے بھی ہدایت دیتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے. تو وہی بات یہاں پہ وہ کہتے ہیں فہو یہدین، وہ مجھے ہدایت دینے والا ہے. اس نے ابھی تک ہدایت دی، مجھے سب کچھ کرنا سکھایا، مجھے راستے دکھائے، اور وہی آگے بھی راستے دکھانے والا ہے. یہاں پہ بھی وہی بات ہے، دیکھیں اپنی بات انہوں نے کی، اب قوم خود سوچ لے. ان کے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے. ان کے لیے بھی کرنے والا کون ہے انہیں اچھی طرح معلوم تھا. وہ پتھر کے بت نہیں کر رہے تھے. یہ پیدا کرنے والا کون تھا، ان کو راستے دکھانے والا کون تھا، ان کے لیے راستے بنانے والا کون تھا، وہ یہ خود ہی سوچ لیں. وہ انہوں نے قوم پہ چھوڑ دیا. اور پھر احساس دلاتے ہیں والذی، اور وہ جو ہوا وہی، یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور وہ مجھے پلاتا ہے. تب بھوک پیاس کی حاجت جو ہر انسان کے ساتھ دن اور رات لگی ہوئی ہے. انسان پوری دنیا کا کارخانہ ان ضرورتوں کو پورا ہی کرنے کے لیے چلا رہا ہے نا، پیٹ کے لیے سب کچھ کرتا ہے. پوری دنیا اس کی بیس پر ہی چل رہی ہے. ہماری اس بھوک پیاس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے کیسے اور کتنے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اگلی سورت النمل میں ہم دیکھیں گے، ویسے تفصیل سے وہاں پہ کہا گیا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. اور پھر بلکہ اس سے پہلے ہے وہ آیت کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور جس نے نازل کیا آسمان سے پانی اور اس کے ساتھ اگائے حدائق کہیں تو بڑے خاص قسم کے اچھے باغ، ذات بہجہ، خوش نما رونق باغ اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا،
نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگاتے اس درخت، الہم اللہ، کیا اور کوئی اللہ ہے تمہارے اس کے ساتھ، کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ تو اب یہ کس طرح پورے سوچیں، ہمارے انسانوں کی کوتا نظر تو اکثر بس وہیں تک جاتی ہے کہ کس نے پکایا، کس نے لا کر پیش کیا، کس نے کمایا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ ہر نوالا جو ہمارے منہ میں جا رہا ہے، ہر پانی کا گھونٹ جو ہم لیتے ہیں، اس کے لیے ہمارے رب نے اپنی کائنات کی کتنی قوتوں کو ہماری خدمت میں لگایا تھا، تو وہ پانی کا گھونٹ ہم تک پہنچ سکا، وہ نوالا ہمارے منہ میں جا سکا، وہ سورج، اس کی دھوپ، ہوائیں، بادل، پہاڑ، زمین، بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے سے جو ہماری آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے، مویشی اور کتنے ہی انسان، ان سب نے اپنی جاب پوری کی، تب ہم اپنی پینٹری کو اپنی اتنی ساری گڈیز سے جو بھر رکھتے ہیں وہ بھر سکے۔ تو وہ کتنی سارے ہمارے خدمتگار اللہ تعالیٰ نے لگا دیے تھے، کس کس نے کام کیا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہی ہوا یطعمنی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو پھر میرا حق کیا بنتا ہے، وہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اصل میں کھلانے والا ہے، کھلانے اور پلانے والا ہے، تو اس کے بھی کیسے وفادار، سچے وفادار، لوئل، اس کے سنسیئر کیسے ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمارے لیے کچھ نہ کرنے والے بتوں کے۔ اب وہ بت خواہ پتھر کے ہوں، ہماری خواہشات کے ہوں، ہماری محبتوں کے ہوں، یا کوئی اور ہوں، لیکن ان سب سے اللہ کی محبت کو ابو ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت سب سے اصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مرض بھی اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے اگرچہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے لیے احترام اور ادب نظر آتا ہے کہ جب وہ بیمار کرے تو شفا دیتا ہے، نہیں کہتے ہیں، بلکہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ کیونکہ بیمار ہونے میں تو یہ بھی ہو سکتا کہ اپنی غفلت اور غلطیوں کا بھی کچھ دخل ہو، اس کی نسبت تو اللہ کی طرف انہوں نے کی نہیں بیماری کی، مگر فہو یشفین، یہ کہ وہ شفا دینے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو طریقہ تھا، اس کے مقابلے میں سوچیں، اصل تو ویسے ہر مومن کا ہونا یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے کیا، وہ اصل سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اکثر انسانوں کی سوچوں اور اپنی گفتگوؤں کو یاد کریں، اپنی تمام انسانوں کی جو گفتگویں ہوتی رہتی ہیں ان کو یاد کریں، جو زیادہ تر ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں یا ہمارے منہ سے بھی کبھی نکل جاتی ہیں۔ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت تو اللہ کی طرف منسوب، کہ یہی میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیوں کیا میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، نعوذ باللہ، کیا کچھ اس طرح کی باتیں زبان سے نکل سکتی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے انسان۔ اور جب وہ دور ہو جائے مرض، تب تو کیا باتیں سننے میں آتی ہیں، میں نے یہ علاج کیا، میں نے اس طرح کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس طرح کیا تو فائدہ ہو گیا، کبھی تو اس سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ کسی اور ہی کو کریڈٹ، فلاں تعویذ سے، فلاں عامل کی وجہ سے، یا ڈاکٹر بہت اچھا تھا، فلاں کی وجہ سے میرا کام بن گیا۔ حالانکہ شافی اپنے رب ہی کو مانے، تبھی تو صحیح شکر آئے گا کہ اصل شفا دینے والا وہ ہے۔ سوچنے کا کیسا مثبت انداز، ایک جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ یہاں پہ سکھا دیا گیا۔ بات بھوک کی نہیں کی انہوں نے، کھلانے کی بات بیماری کی نہیں کی، شفا کی۔ وہی ہمیں دیکھنے کی ضرورت، وہی خالی گلاس اور بھرے ہوئے گلاس کو دیکھنے کی بات کہی جاتی، اس کو دیکھنے کے بجائے کہ بھوکا رہنا پڑا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھلایا کس نے، یا یہ کہ شفا کس نے دی۔ تو اس طرح اصل سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے ہی بھی اصل شکر اللہ تعالیٰ کا پیدا ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں والذی، اور وہی ہے جو یمیتنی، جو مجھے مارے گا، ثم یحیین، اور جو مجھے زندہ کرے گا۔ موت کا تو ویسے انسان دیکھتا ہی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت دینے والا ہے، اس نے لکھ دیا ہو جو دن۔ اب اس کے بعد کوئی خواہ کتنی کوشش کر لے کسی کو بچانے کی۔ سورہ واقعہ میں اس لیے چیلنج کی طرح کہا بھی گیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے
تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، اسے لوٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ کس طرح سارے خاندان جمع ہو، سارے ڈاکٹروں کے پینل جمع ہوں، سب مل کے کوشش کر لیں، جس جان کو جس وقت جانا ہے وہ تو چلی جائے گی، موت دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا بھی کون ہے؟ ثم یحیین، دنیا میں بھی زندگی دینے والا وہی ہے، لیکن یہاں ثم یحیین کہہ کے انہوں نے آخرت کی یاد دلا دی کہ پھر وہ زندگی دینے والا ہے۔ آخرت کی دوسری زندگی کے لیے بھی اپنی قوم کو فکر مند کر رہے ہیں، اس کے احساس دلا رہے ہیں، دل میں ان کے احساس ڈال رہے ہیں کہ پھر ایک دن زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ دوبارہ بھی وہ زندہ وہی کرنے والا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، اس کے سامنے پھر جواب دہی کی کیسی فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں والذی، اور وہ وہی ہے جس سے اطمع، میں امید رکھتا ہوں۔ طمع کیا ہے؟ بہت زیادہ، جیسے خواہش ہونا، بہت چاہنا، ان یغفر لی، کہ معاف کر دے گا مجھے، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، قیامت کے دن۔ خطیئت سیئہ کا ہم مانے غلطیاں، خطائیں۔ اب یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی پراسر انداز ہے، واضح تنبیہ نہیں ہو رہی کہ ڈرو اپنی آخرت کے لیے، کیسے کام کر رہے ہو، جہنم میں جا سکتے ہو، یہ سب بات نہیں، بلکہ اپنی آخرت کے لیے فکر کا اظہار، اپنے رب سے امید اور توقع کہ وہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ بھی ایک وجہ جہاں پہ دیکھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں، کیسے وہ خود اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، گناہوں سے دور اور معصوم انبیاء تو ہوتے ہی ہیں، اور وہ تو کیسی کیسی قربانیاں دینے والے اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے پاس درجوں اور جنتوں کی بات نہیں کر رہے کہ کیا جنتیں کیسی ہوں گی، وہاں کیسے کیسے انعام مجھے ملنے والے ہیں، وہ فکر وہ نہیں ہے انہیں، بلکہ کیا ہے، گناہوں اور غلطیوں کی معافی کی فکر، جو وہ فکر جو ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس قدر کثرت سے استغفار کرتے تھے، وہ ہم یاد کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم، اللہ کے برگزیدہ ترین رسول اور نبی، لیکن اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت سے اچھی امید تو ہونی ہی چاہیے، لیکن اس کی بنا پر اپنے اعمال، اپنی کوتاہیوں سے انسان غافل نہ ہو جائے، بلکہ فکر رکھنے والا ہو، اور وہی فکر اگر سوچے ہمارے اندر ہو، ہماری اولادیں، ہمارے آس پاس کے لوگ اگر ہمارے اندر جنت کو پا لینے کے یقین سے زیادہ اگر اپنے گناہوں کی معافی کی طمع اور فکر دیکھ لیں کہ کس طرح پھر انہیں بھی وہی فکر لاحق ہو سکتی ہے، اور وہی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دینا چاہتے ہیں، اور یوم الدین کہہ کے اس کی وہی آخرت کی اور یاد دلا دی، اور وہی فکر، وہی احساس ہم جب مالک یوم الدین پڑھتے ہیں روزانہ اپنی نمازوں میں، اس وقت ہمیں بھی ہونا ہی چاہیے کہ اس کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اس سے ہماری کیسی طمع، کتنی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں پہ، ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے، اسے بخش دے، اسے ڈھانپ دے، وہ اصل بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ظاہر گناہوں کا کیا سوال، لیکن اپنے مرتبے کے لحاظ سے انہیں بھی اپنی جیسے کوتاہی کی فکر ہوتی ہوگی، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو ہمیں تو پھر کس قدر فکر اور پھر اس کے لیے استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، بہت ہی بہترین، اس پوری دعا کو ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔